شہزادی اور منحوس جنگل۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایلمزورڈ نامی سلطنت میں ایک خوبصورت جنگل تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جادوئی ہے۔ درختوں کے پتے چاندی کی طرح چمکتے تھے اور نہریں شفاف پانی سے بہتی تھیں، لیکن کئی سالوں سے یہ جنگل منحوس ہو چکا تھا اور جو بھی اس میں داخل ہوتا وہ کبھی واپس نہیں آتا تھا۔ شہزادی آریہ، جو بہادر اور نیک دل تھی، ہمیشہ اس منحوس جنگل کے بارے میں تجسس رکھتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے والدین، بادشاہ اور ملکہ کی مایوس کن بات چیت سن لی۔ سلطنت کے خزانے جو چوروں سے بچانے کے لیے جنگل کے دل میں چھپائے گئے تھے، اب اس منحوسیت کی وجہ سے گم ہو چکے تھے۔ ان کے بغیر سلطنت مشکلات کا شکار ہو سکتی تھی۔ آریہ نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل میں جائے گی اور خزانے واپس لائے گی۔ اپنے ساتھ ایک لالٹین اور اپنی دادی کا دیا ہوا ایک چھوٹا تعویذ، جسے وہ ہمت کا نشان سمجھتی تھی، لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ جیسے ہی آریہ جنگل کے اندر گئی، اس نے محسوس کیا کہ وہاں غیر معمولی خاموشی ہے۔ چاندی کے پتے بغیر ہوا کے سرسرا رہے تھے اور سائے حرکت کر رہے تھے۔ اچانک ایک آواز گونجی، "کون ہے جو میرے جنگل میں داخل ہونے کی ہمت کرتا ہے؟" اندھیرے سے ایک لمبی شخصیت نمودار ہوئی، ایک جادوگرنی جس کا لباس خزاں کے پتوں سے بنا ہوا تھا اور اس کے بال طوفانی رات کی طرح لگ رہے تھے۔ "میں سیلین ہوں، اس منحوس جگہ کی محافظ۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟" آریہ نے اپنا مقصد بیان کیا اور جادوگرنی سے مدد کی درخواست کی۔ سیلین کا چہرہ نرم ہو گیا۔ "یہ لعنت مجھے بھی اسی طرح باندھ چکی ہے جیسے اس جنگل کو۔ میں کبھی اس کی محافظ تھی، لیکن دوسروں کی حسد اور لالچ نے میرے جادو کو اس لعنت میں بدل دیا۔ اگر تم اسے ختم کر سکتی ہو تو میں تمہیں تمہارے خزانے تک پہنچنے میں مدد دوں گی۔ میں اس لعنت کو کیسے ختم کروں؟ آریہ نے پوچھا۔ تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ دنیا میں نیکی اب بھی موجود ہے۔ جنگل کے گہرے حصے میں ایک درخت ہے جہاں یہ لعنت پیدا ہوئی تھی۔ وہاں حقیقی مہربانی کی نشانی رکھو اور لعنت ختم ہو جائے گی، سیلین نے وضاحت کی۔ آریہ نے بلا جھجک کہا کہ وہ یہ کرے گی۔ وہ سیلین کی رہنمائی میں مزید آگے بڑھی۔ راستے میں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دھوکے باز دریا، کانٹوں کی ایک بھول بھلیا اور ایک چیختی ہوئی ہوا جو آریہ کے دل میں شک ڈالنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن سیلین کی عقل اور آریہ کے عزم نے انہیں کامیابی دلائی۔ آخرکار وہ اس درخت تک پہنچ گئیں جس کی ٹیڑھی میڑھی شاخیں اندھیرے کی توانائی سے بھری ہوئی تھیں۔ آریہ نے اپنی دادی کا تعویذ نکالا جو محبت اور ہمت کی نشانی تھا۔ اس نے اسے درخت کی جڑوں کے پاس رکھا اور کہا، "محبت اور روشنی سے اس جگہ کو شفا ملے۔" زمین لرزنے لگی اور درخت سے ایک روشنی پھوٹ نکلی۔ اندھیرا ختم ہو گیا اور جنگل بدل گیا۔ چاندی کے پتے زندگی سے جھلکنے لگے اور سیلین کی شکل بھی تبدیل ہو گئی۔ وہ اب منحوس جادوگرنی نہیں رہی، بلکہ ایک خوبصورت محافظہ بن گئی جو اس کی اصل شکل تھی۔ لعنت ختم ہونے کے بعد خزانے درخت کے نیچے ظاہر ہوئے جو محفوظ اور چمکتے ہوئے تھے۔ آریہ خزانے لے کر سلطنت واپس آئی اور سیلین سلطنت کی ایک قابل اعتماد مشیر اور محافظہ بن گئی۔ اس دن کے بعد منحوس جنگل جادوئی جنگل بن گیا، ایک ایسی جگہ جہاں نیکی اور بہادری کا راج تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے سب بچوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک، شیئر اور آپ کے اپنے چینل کڈزی اسٹوری لینڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔